آج اچھائی سے یہ برائی سے یہ لیا جا رہا ہے. اچھائی کا جہاں نام آتا ہے تو ہمارا روزہ نماز حج زکوٰۃ تسبیح تلاوت. برائی کا جہاں نام آتا ہے تو جوا سلیمہ اواہی تواہی گالی گپتالی، یہی تو برائی ہے. سماج میں یہی مفہوم لیا جاتا ہے اچھائی کا اور برائی کا. تو جب یہ چیز منع نہیں تھے، کوئی احکام آئے نہیں تھے اور نہ کوئی چیز منع کی گئی تھی، صرف کلمہ ہی تو اچھائی سے کیا مراد اور برائی سے کیا مراد؟ کہ سب سے برائی اللہ کے علاوہ کی جو امید، یہ سب سے بڑی برائی. لا الہ اور اللہ سے امید یہ سب سے بڑی اچھائی. یہ ہے اس کا مفہوم کہ اچھائی کو حکم کرنا اور برائیوں سے منع کرنا. یہ برائی نہیں نکلی، اس کی وجہ سے ساری برائی پنپی. بھائی جنم گنے کی شکر کی جڑ کا ہے گنا، ساری مٹھائی کی جڑ کا مثال کے طور پر گنا. گنے کاٹ دو تو مٹھائی نہ بنی، گنا کاٹ دو مٹھائی بننے نہیں. تو اصل جو برائی ہے اس برائی کو جو ہے ہم نے برائی نہیں سمجھا اور اس کے بعد کی برائی سمجھی. اچھائی کی جو ہے اس اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھا، باقی اچھائی کو اچھائی سمجھا. تو ہوائے نفس کسے کہتے ہیں؟ ہوائے نفس کسے کہتے ہیں؟ بھائی شیطان نے جو ہے ابن آدم پر گناہ جو ہے ساری جتنی شرطیں تھیں، تو جو وہ کہتا گیا کہ قیامت تک کہ ہم مرے نہ، تو کہا جاؤ اللہ نہیں مرو گے، ان کے خون کے ساتھ میں ہم شرائط کر لیں. تو کہا وہ بھی پاور دے دی، سارے اختیارات اس کو دے دیے. وسوسہ ڈالنے تو وسوسہ ڈالنے کے لیے پوری طاقت دے دی. اب ادھر آدم بچے تو ان کو تو سب پاور شیطان کو مل گیا، تو ادھر کا ملا صرف توبہ ملے گا. تو چلانا پڑی تھی. تو اللہ نے کہا کہ سارے پاور دے دیے، صرف توبہ ہی تو دیا ادھر آدم کو. بھائی شیطان اور آدم دو ہی تو اجل کی دشمنی، تو ان کو تو سب کچھ دے دیا اور آدم کو تو صرف توبہ دیا. تو چلانا جانتا تھا کہ توبہ سے سب ہماری کیے کرائی پر پانی پھر جائے گا. تو پھر دماغ لگایا شیطان نے کہ توبہ جس کو سمجھیں گے گناہ اسی سے توبہ کریں گے نا، تو ہم ان کو ہوائے نفس میں مبتلا کر دیں گے. ہوائے نفس اسے کہتے ہیں کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے. تو اب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا گیا تو توبہ کہاں کرے گا؟ دماغ لگاؤ. بس ہر سلیمہ دیکھنے والا وہ جانتا ہے کہ غلط کام کر رہے ہیں. ہر نماز چھوڑنے والا یہ جانتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. ہر شراب پینے والا وہ جانتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. اتنا تو جانتا ہے. تو جب جانتا ہے تو توبہ کر لے گا کسی دن. اور جتنے بڑے بڑے اللہ والے ہوئے ہیں یہ سب ان کی پرانی زندگی آپ دیکھ لو. امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت تومڑے پیے رہا ہے نا، ہر وقت. تو ان کو واقعہ نہیں دیکھا فضائل اعمال میں ایک دن جو ہے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی اور سوئے گئے. وہ خواب دیکھیں اپنی لڑکی جو ہے، لمبا واقعہ ہے. تو پلٹے تو کہاں تک پہنچ گئے، کتنے بڑے اللہ والے ہو گئے. ہاں جانتے تھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، بس شراب کو گناہ سمجھتے تھے. تو پلٹے تو کہاں تک پہنچ گئے. ایک دن دریا میں جا رہے تھے، ملا نے جو ہے کہا پیسہ لاؤ. تو کہا پیسہ ہمارے پاس نہیں. پھر اور لوگوں سے جو ہے وصولتا رہا. پھر آیا کہ پیسے لاؤ. تو کہا ہم نے کہا نہیں تو پیسہ ہمارے پاس نہیں. تو کہا یہاں کا ایسے بیٹھا جاتا ہے. تو تیسری مرتبہ آیا وہ کہا پیسہ نہیں، بس تھپڑ مار دیا. تو ایک جلال کی نگاہ پانی میں کی تو ساری جو ہے دریا کی مچھلیاں کشتی کے کنارے تھے، سب کے منہ میں اشرفی تھی. ایک سے نکالا اور کہا لے. اب وہ سمجھ گیا کہ اللہ والا ہے. قدمن میں گرا تو کہا حضرت معاف کر دیجیے. تو کہا اب تیری کشتی میں نہیں بیٹھوں گا. بسم اللہ کر کے دریا میں چلتے چلے گئے. تو پلٹے تو کہاں تک پلٹے. تو گناہ کو گناہ سمجھا. تو جس کے سامنے گناہ ہوتا ہے نا تو رونا شروع کرتا ہے.
اور جس کو یہ ہو کہ گناہ ہی نہیں ہو رہا ہے تو روئے گا کاہے روئے گا؟ کیونکہ گناہ سمجھتے تھے اس لیے رویا، اللہ کو ترس آ گیا۔ تو شیطان نے کہا کہ ہم ایسی چیز پیش کریں گے، ان کو پھانسیں گے ہوائے نفس میں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے۔ تو جب گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو کبھی توبہ ملے گی نہیں ان کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ جس چیز کو گناہ نہ سمجھے تو اس سے توبہ کیا کرے گا؟ ہوائے نفس یہ ہے۔ تو آج ہوائے نفس میں مسلمانوں کو پھانس دیا۔ اس لیے دینی دعوت میں مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ نقل کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ سب سے بڑا دھوکہ ہوا، مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا یہ دھوکہ ہوا، شیطان نے انہیں دھوکہ دے دیا کہ تم تو ایمان والے ہے ہی ہو، تم تو ایمان والے ہے ہی ہو۔ تو جب ایمان والے ہیں تو اس کے بعد عمل ہے۔ بس جو چیز نہ ہو تو اس کی کوشش کرے گا آدمی، جب کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی کوشش کرے گا۔ آؤ بھائی قریب آ جاؤ، بہت دھیان سے بات کا سننا۔ ہاں، تو شیطان نے سب سے بڑا دھوکہ دیا یہ ہم مسلمانوں کو، یہ دھوکہ لگ گیا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو جب ہم ایمان والے ہیں تو اس کے بعد عمل ہی تو ہے۔ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اس کے بعد تو اس کے بعد کے عمل میں پوری کی پوری امت مشروف ہو گئی، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب یہ سارے عمل بھی ہو رہے ہیں اور پریشانی دور نہیں ہو رہی۔ نماز جیسا عمل ہو رہا ہے اور پریشانی نہ دور ہو، حج جیسا عمل ہو رہا ہے، حج یہاں نہیں ہوتا ہے، وہاں سب سے پہلے حالات آ جاتے ہیں۔ یہاں پر پتہ چلتا وہیں ہوتا ہے، اس کے گھر میں حالات آ جاتے ہیں، آگ لگ گئی، بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گیا اللہ کے گھر میں اور یہاں حالات آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ گیا ہے نماز کے لیے اور یہاں حال پیدا ہو گیا۔ تو بڑے بڑے عمل کے باوجود یہ امت بیماری، پریشانی اور جو ہے مقدمے، ذلت، پریشانی، اس سے جو ہے نکل نہیں پائے گی۔ اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ روتے تھے جیسے اکلوتا کوئی بیٹا روتا ہو، باپ کا مر جائے اور اچانک خبر آ جائے کہ تمہارا بیٹا مر گیا ایکسیڈنٹ میں، تو کیسا روئے گا؟ ایسے روتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں بے دینی کی وجہ، بے دینی پھیلے کیسے؟ بے دینی پھیلی کیسے؟ تو اصل جو جڑ ہے کائے کی وجہ سے بے دینی؟ جس کا یقین اس کا خوف، جس کا یقین، اب یقین ہے نہیں، اس سے نا امید ہے نا، اس در سے کہ چلو بھائی نماز پڑھائیں، تو اب اس سے امید نہیں، اس سے کوئی کام بنایا نہیں، اس در سے، جس در سے ہم کام بنا رہے ہیں اس کا خوف ہے۔ اب دکان جو ہے، کوئی آدمی جو ہے رشتہ داری میں بھی نہیں رکتا ہے کہ بھیا نقصان ہو جائے، وہی تو اس کا خوف ہے اور اس کا شوق بھی ہے۔ تو اس کا نہ خوف ہے اس در کا، نہ شوق ہے۔ تو سب سے بڑی برائی جو ہے اللہ کے علاوہ کا یقین، کہ اللہ کے علاوہ سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور بنانے کے بعد پہلا حکم دیا ہے اللہ نے۔ جو پہلا حکم نہیں مانے گا تو بعد کے حکم سے کیا نفع اٹھا لے گا؟ پہلا حکم نہیں مانے گا جو بعد کے حکم سے فائدہ اٹھا لے گا؟ نہیں اٹھائے گا۔ پہلا حکم دیا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے، اس میں کسی جو ہے نمونے کا کوئی دخل نہیں۔ جو پہلا انسان بنا تو کوئی سبب کے ذریعے سے بنا۔ آج انسان سے انسان جو ہے نظر آ رہا ہے، آج چیزوں سے چیزیں نظر آ رہی، پہلے جو ہے کیسے بنی؟ اپنی قدرت سے بنایا، ساری جو ہے مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنی قدرت ہی سے چلا رہے ہیں، دکھلا رہے ہیں سبب سے۔ یہ جو ہے امتحان ہے، اور یہ کہے امتحان ہے، پردہ کہے، ابھی سامنے کھل جائے تو پھر پردہ کہے گا؟ تو ایمان کے معنی کا ہے، غیب کے معنی کا ہے۔ ابھی یہ فرشتے دونوں نظر آ جائے تو بھائی کسی کی ہمت ہے کہ برائی پر کرے؟ یہ نظر آ جائے تو کسی کی ہمت ہے کیا برائی کرے گا؟ تو پھر ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو،
تو اللہ نے وہاں پر ہم سے آپ سے جو ہے قاری صاحب جو ہے جمعے میں جو آیت پڑھی تھی قرآن کی، وہ قرآن کی آیت کہ سب کی روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ایک ساتھ پیدا کیا، اور سب سے جو ہے جسموں کے ساتھ میں تھے، جو یہاں شکل وہی شکل وہاں، تو یہ جو انسان جو ہے وہاں اس کی شکل ایک ہے، تو یہاں سے یہ خاکی ہے نا، تو یہاں سے سم نکل جائے گا، اس میں چلا جائے گا۔ اس لیے قبر جو ہے یہ اصل قبر نہیں ہے، یہ تو مٹی والی چیز ہے، مٹی کا جسم مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ اب اس کو جہاں تیرا دو جہاں جلا دو، کیونکہ یہاں سے سم اصل سم ہے، روح نکال کے اس میں داخل کر دی گئی۔ اب وہ جو ہے تو اس کی حیت تو بڑی ہوئی ہے، جیسے کہا چھوٹے موبائل بڑے موبائل، تو چھوٹے موبائل سے نکل کے وہاں منتقل ہو گئی۔ ورنہ جو ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک سانپ جو ہے اگر پھکار مار دے تو زمین پہ کوئی سبزہ نہیں گزرے گا، تو 3.5 فٹ کی زمین ہے تو ارے اندر کتنی دور تو کہے سبزہ اگا ہوا، وہی قریب ہی سب سبزہ ہوتا ہے، تو یہ قبر تھوڑی ہے، قبر پر نکلا کر عالم برزخ دوسری چیز ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے، یہ روح اس میں جو ہے داخل کر دی جاتی ہے۔ تو غیب کو جو ہے غیب کا مذاکرے سے غیب جو ہے استحضار بنتا ہے۔ تو اللہ نے وہاں پیدا کیا تھا اور پوچھا تھا کون ہے تمہارا رب، تمہاری رب مانے ضرورتوں کو پوری کرنا، ہم سب کہے تھے کہ آپ بھی ہمارے رب ہو، تو کہا بھول نہ جانا، ہم امتحان کریں گے، امتحان کے لیے دنیا میں بھیجیں گے، اتنا سا صرف امتحان ہے، اتنا سا امتحان دنیا میں ہے۔ رب کا امتحان کے لیے یہاں پر بھیجا گیا۔ اللہ کہتے ہیں قدرت سے ہم اپنے کرتے ہیں، شکل سے دکھلاتے ہیں، اور شکل کا پردہ تم نہیں پاڑو گے تو اللہ تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ ہاں دیکھو کہ آج عمل میں کمی ہے، عمل ہو رہے ہیں چاہے تھوڑے لوگ کر رہے ہوں، مگر ان کے بھی کام نہیں بن رہے، ان کے بھی نہیں بن رہے، جو شرائط نہیں پوری ہوئی۔ اس لیے مکی زندگی میں کوئی احکام نہیں آتا۔ مکی زندگی میں صحابہ نے سب سے پہلے کیا کہا، پہلے ہم نے ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن سیکھا، جو آیت آئی اس پر عمل کرنا شروع ہو گئے، جو ایمان سیکھ چکے تھے۔ سب سے پہلے عمل جو آیا نماز کا آیا، تو ادھر دل اللہ کے غیر سے بالکل اللہ کے نبی نے ان کے دل کو جو ہے اللہ کے غیر سے پاک کرا دیا تھا، تو جیسے نماز آئی بس نماز پر کام پر شروع ہو گئے۔ تو ہر نبی نے سب سے پہلے کلمہ اور پھر نماز، لا الہ الا اللہ، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اس کی محنت کروائی، اور پھر جیسے عمل آیا اس پر کام، پھر اس کے بعد شرائطیں آئیں، دھارائیں آئیں۔ قانون تو تب آدمی کسی کو اوپر لاگو کرے گا جب دے دے گا، جب دیا نہیں تو قانون کا لاگو کرے گا۔ اس لیے شیطان نے ہمیں عمل میں لگا دیا، حالانکہ کسی چیز کا علم معلوم ہو گیا اس کو عمل کریے، اس سے فراغت ہو گئی، علم سے فراغت ہو گئی، مگر ایمان سے فراغت نہیں ہے، آخری سانس تک، کیونکہ ایمان میں دوام نہیں ہے۔ دوام کہتے ہیں ٹھہراؤ، یہ بڑھے گا یا گھٹے گا۔ تو حضرت کہتے تھے ہمارے کام میں 4 آنے نہیں لگتے ہیں اور آمدنی 24 گھنٹے، اور دنیا والوں کے کام میں آمدنی کم خرچہ زیادہ، اس لیے کہتے غربا کو لے کر آؤ اور ان کو کلمہ نماز پر دلاؤ، بس پوری دنیا میں پھراؤ گے۔ جب دلا دو گے نا تو پوری دنیا میں بھاگیں گے۔ آج ان کی تشکیل کر رہے ہو، کل یہ خود ہی کہیں گے ہم کو بھیجو۔ صحابہ پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے، بچے کیوں؟ کاہے؟ گھر کی عورتیں بھی جو تانا دیتی کہ سب لوگ جا رہے ہیں تم یہاں پر ہو۔ آج 4 مہینے سال لگائے ہوئے عالم سب کیوں پیچھے ہو گئے؟ چونکہ بنانے اس رخ پر چلے نہیں، تو اس رخ پر نہیں چلو گے تو اللہ تھوڑی دیں گے۔ یہ چلا 4 مہینے سے تھوڑی یہ چیز آ جائے گی، یہ رخ پر چلنا پڑے گا، قربانی ہے، دینا پڑے گا، مگر کاہے کے لیے؟ مقصد تو ہونا چاہیے سامنے۔ اللہ کے راستے میں کاہے نکالا جاتا ہے؟ یہ خالی جو ہے چلا 4 مہینہ پورا ہو جائے نا، اس کے لیے نہیں۔ تالاب میں آدمی ڈوب رہا ہے، اس کو پہلے تالاب سے نکالیں گے، پھر اس کے اندر جو پانی گھس گیا ہے اس کو الٹا کر کے پہلے اس کو نکالنا پڑے گا،
خالی تالاب سے نکل آنا کمال کی بات نہیں، اس کے اندر جو پانی ہے، تو اللہ کے راستے میں نکل آنا کوئی کمال کی بات نہیں، اللہ کا غیر اس سے نکل جائے اس دل سے. ہاں اب وہاں پر شکلوں میں رہ کر وہ چیز نہیں، یہاں پر فراغت ہے تو خوب جم کے اس کی دعوت دی جائے تاکہ اللہ کا غیر دل سے نکل جائے. جیسے اللہ کا غیر نکلے گا ویسے اللہ داخل ہو جائے گا. تو اللہ کا غیر کیا ہے؟ یہ اللہ کا غیر کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے علاوہ سب غیر ہے، اللہ کے علاوہ سب غیر ہے. تو اس کا یقین نکل جائے. وہ چاہے جبریل کی شکل ہو، چاہے فرشتوں کی، میکائیل کی، نبیوں کی، ولیوں کی، دکان کی اور تجارت کی، نوکری کی، اولاد کی، باپ کی، بھائی کی، پراپرٹی کی، ساری یہ شکلیں ہیں، یہ سب قدرت کے مقابلے میں اللہ کا غیر ہے. یہ نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. یہ ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں صحیح العقیدہ ہوگا، صحیح العقیدہ ہوگا پھر نماز پر آ. نماز تو چیک کرنے کے لیے ہے کہ نہیں گندگی اندر، فوراً چیک ہو جائے گا نماز پر. دیکھو شیطان ایمان میں دھوکہ دے سکتا ہے، دھیان میں نہیں دے پائے گا. ایمان میں تو مطمئن کر دے گا کہ نہیں، ہاں الحمدللہ ہو گیا، مگر دھیان میں دھوکہ نہیں دے پائے گا. اور دھیان کہاں دیں گے اللہ؟ جو نماز میں دھیان نہیں مل پایا تو باقی زندگی میں کہاں دھیان ملے گا؟ معراج ہے، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں اور غفلت ہے. نماز میں دھیان دیں گے اللہ، مگر شرائط پوری کرے گا. اللہ کے غیر سے نا امید. سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں؟ ہر اللہ کے غیر سے نا امید، نہ کسی شکل سے کچھ نہیں ہوگا، بغیر شکل والے اللہ سے ہوگا. اللہ کی شکل نہیں ہے، اللہ شکل والے، بغیر شکل والے. شکل سے کچھ نہیں ہوگا، بغیر شکل والے اللہ سے ہوگا. تو مسلمانوں کے سامنے اگر مورتی رکھی ہوئی 1 کوئنٹل کی، اور چاہے گرا سے گرا مسلمان ہو، اس سے کہو اس سے کچھ ہوتا ہے، تو سارے مسلمان کہیں گے اس سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی کہے گا؟ اس کی شکل بگاڑ دیا جائے، کہتے اس سے سب کچھ ہوگا. تو ایمان میں فرق ہے. جتنا بنی ہوئی شکل سے کچھ نہیں ہوتا تو بگڑی ہوئی شکل سے کیا ہو جائے گا؟ نا امیدی شرط ہے. اگر نا امید نہیں ہوئی تو اسی میں تو آدمی گر جاتا ہے کہ اب شکل جب نکلی تو ہائے گیا، کیا ہوا؟ لیٹ جاتا ہے. بات یہ سمجھ میں آیا ہے، ربوبیت میں سب سے زیادہ شرک ہو رہی، یہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اللہ اس کو اپنی صفات میں شرکت نہیں قبول کرتے ہیں. کسی شکل سے کچھ نہیں ہوگا، بغیر شکل والے اللہ سے ہوگا. یہ بات اگر پیدا ہو جائے، اس کی محنت ہے یہ تبلیغ. تو یہ روزانہ کے اعتبار سے محنت ہے، بولنا پڑے گا، روزانہ سننا پڑے گا. ہاں نہیں، شریعت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. شیطان کہے گا ہماری جیسی قسم بنے گی. ہاں شیطان نے 3 لاکھ برس تک عبادت کی، مردود ہو گیا کہ نہیں؟ تو دھیان اللہ دیں گے نماز میں، یہاں چیک ہو جائے گی کہ ہے کہ نہیں اندر کچھ. آؤ نماز پر، نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک کسی کا دھیان نہ آئے تو سمجھ لو اندر ہے، اگر نہیں تو رونا شروع کرو. پھر نماز پر تمہارا کوئی مسئلہ نہیں حل ہوگا. اس لیے بتانا چاہیے کہ نہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ کہنا چاہیے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں، ان کو فالٹ تو بتانا چاہیے. بھائی یہ شرائط ہے. ارے ایک مرتبہ جھٹکا ضرور لگے گا کہ بھائی، مگر بعد میں رونا شروع کرے گا کہ نہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہمارا عمل جھوٹا ہے. رونا شروع کرے گا کہ نہیں کہ اللہ تیرے گھر کی نسبتوں کو ہم بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ اس گھر سے کام نہیں بن رہے ہیں. یہ غنی کا گھر ہے، اور جب مخلوق کے دروازے پر جائیں گے تو یہی ہوگا، ہومس نہیں بنا تب بھائی تو یہاں ہے. تو اس گھر کی جو ہے ہمارے ذریعے سے نسبت بدنام ہو رہی. تو اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے، یہ پاپی سے بڑا تیرے گھر کو جو ہے ویران کرنے والا یہ پاپی ہے دھرتی پر، کیونکہ اس گھر سے کام نہیں بنا. مخلوق کے دروازے پر ہم گئے تو ہمیں ڈاکٹر کے یہاں دیکھ لے گا تو کیا کہے؟ مولوی صاحب کہتے تھے ڈاکٹر سے نہیں ہوتا، پردھان سے نہیں ہوتا، وکیل سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا. اب صاحب یہاں آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ ابھی انکار کر کے آئے ہو، اور حقیقت میں کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اور جب ہم وہاں جائیں گے تو نسبت بدنام ہوگی غنی کے گھر کی. آج جو آفتیں زیادہ آ رہی ہیں اسی وجہ سے.
بھائی ہمارے گھر کا بچہ کوئی جو ہے کسی دوسرے کے پاس جائے کام کے لیے اور بازار میں بھیک مانگے تو کیا ہوگا؟ آگ کر دیا جائے گا کہ نہیں؟ کہ نسبت جو ہے خاندان کی نسبت بدنام کر رہا ہے۔ تو اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تیرے گھر کی نسبت کو اس پاپی کے ذریعے سے تیرے گھر ویران ہو گئے۔ آج مطمئن ہے نمازی کہ لوگ آتے ہیں غصہ کرتے ہیں، بھائی کاہے آئے؟ نمازی بھی وہی شکل میں ہے، بے نمازی بھی، اس کا بھی کام نہیں بنا، اس کا بھی کام نہیں بنا، کیونکہ شرائط نہیں پوری کی۔ یہاں تو سینکڑوں بت ہیں، اولاد کا بت۔ جب جوان ہوتا ہے بیٹا تو باپ سے امید لگائے ہوئے، اور باپ جب ڈھل جاتا ہے تو اولاد سے امید لگائے ہوئے، دونوں اللہ کے غیر سے امید لگائیں تو کام کیسے بنے گا؟ اللہ کہتے ہیں جس سے امید اس سے جاؤ کام کراؤ، امید اس سے ہے، عبادت ہماری کر رہے ہو، جس سے امید اس سے کام۔ تو ایک شکل سے نا امید ہوگی، دوسری شکل سے امید ہوگی، تو اللہ کے غیر سے نا امید ہو جائیں گے تو اللہ سے امید ہو جائیں گے، تو معاشی شرط ہے۔ ہاں معاشی شرط ہے۔ آج اللہ کے غیر سے مایوس نہیں ہوئے، اب اولاد سے جڑے ہوئے ہیں کہ امید کی اس سے ہماری روزی کا انتظام ہو رہا ہے، تو اللہ کے غیر سے جڑا ہوا ہے، جس کی نماز کہاں قبول ہوگی؟ تو جو نماز یہاں کے مسائل نہ حل کرا پائے تو آخرت کے مسائل حل کرا دے گی۔ کہتے ہیں انبیاء صحابہ اولیاء سب پریشانی میں رہے، ارے نہستہ غلط ہے، وہ سب اختیاری تھا ان کا، ان کے اوپر کوئی حال آتا تھا فاقے کا تو اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ نیک عمل تو ہمارا ہے نہیں، یہ کس نیک عمل کے بدلے میں یہ ہم کو فاقہ دیا ہے، یہ بیماری کس نیک عمل کے بدلے میں ہمیں کو دی؟ وہ نعمت سمجھتے تھے، تو ہم نعمت سمجھتے ہیں اس کو۔ صبح چائے نہ ملے، دوپہر میں کھانا نہ ملے، شام تک مار ہو جانا ہے کہ نہیں، اختیاری تھوڑی ہے ہمارا۔ اللہ کے غیر سے نا امیدی شرط ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، ان سے مریدین نے کہا حضرت آپ حج نہیں کرنے جاتے ہو، چلو۔ تو کہا بھائی لاکھوں کی تعداد میں مریدین تھی، تو کہا بھائی ہماری شرطیں ہیں تو ہم چلیں گے۔ تو کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ جو کہو گے وہ ہم عمل کریں گے۔ تو کہا دیکھو ہماری شرط یہ ہے کہ کوئی کچھ لے کر نہ جائے، پہلی شرط۔ تو سب لوگ تیار ہو گئے مریدین۔ کہا سوال نہیں کرنا ہے، تو اس پر بھی تیار ہوئے۔ تیسری اور کہا کہ کوئی اگر دے بھی اس کا قبول بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اس پر جو ہے کہا یہ کیسے ہوئے؟ بھائی کہو کچھ نہ لے کے چلو تو ہم نہ لے کے جیبا، سوال نہ کیو سوال نہ کروا، اب کوئی عطا بھی کر رہا ہے تو بھی کہہ رہے ہو انکار کرنا ہے۔ تو کہا بھائی ہماری 3 شرطیں ہیں، آپ لوگ سوچ لو۔ صبح تو 1 لاکھ کے قریب مرید تھے، تو صبح 300 آدمی ملے، سب بھاگ گئے۔ تیسری والی تو بہت کڑی رہے گی، نا امید کروا رہے تھے نا۔ جب نا امید ہو جائے گا تو اب جب سب طرف سے دروازے بند ہو گئے، بھائی خالق کا دروازہ کب؟ جب مخلوق کے دروازے بند ہو جائیں گے، جب سارے مخلوق کے دروازے، تب یہ روئے گا اللہ تیری مخلوق کے دروازے ہم نے بند کر دیے، اب تو اپنا دروازہ کھول دے۔ تو کب کہے گا؟ جب بند کر دے گا۔ یہاں تو اولاد کا دروازہ کھلا ہے، دکان کا دروازہ، سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو یہ خالق کا دروازہ کہاں کھٹکھٹا پائے گا؟ جب مخلوق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتا ہے، تب دل اللہ سے متوجہ ہوتا ہے، اس پر فیصلے ہوتے ہیں۔ تو 300 آدمی جو حج کے لیے گئے ہیں، تو 300 کا الگ ہی دسترخوان اترتا تھا، سب کے الگ الگ 300۔ ایسا جو ہے کھا لو چل دو، یہ نہیں کہ اٹھانا بنانا، اور ادھر سے جانے میں بھی ادھر سے آنے میں بھی۔ نا امیدی شرط ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے ہم استفادہ حاصل کر لیں تو اس کے غیر سے نا امیدی شرط ہے۔ دکان جانا ہے، دکان جانا کوئی منع تھوڑی، دکان بھی ایک تجارت ہے، ایک عمل ہے، ایک عبادت کہہ لو، مگر کاہے کے لیے؟ کمائی کے لیے نہیں جانا، کیونکہ پرورش کا نظام تو اللہ کے نظام سے چل رہا ہے، تو ہم اس کے لیے کمائی کی نیت سے نہیں جانا ہے، عمل کی نیت سے، حضور والے عمل کو زندہ کرنے جانا ہے، اس میں کہ ان عمل کو یہاں پیش کرنا ہے۔ تیرے محبوب والے عمل ہم نے کر دیا۔ جیسے لوگ بازار میں جاتے ہیں نا اپنا سامان لے کر، چھوٹے بن کر، وہاں لوگ آتے ہیں بڑے بن کر آتے ہیں نا، ان کا سامان خرید لیتے ہیں، ان کے بدلے میں پیسہ دیتے ہیں، اس سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو ایسے بازار کے مقابلے میں یہ مسجدوں کا قیام کرایا گیا، یہاں پر باہر کے عمل لائے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ جسے لوگ بازار میں جاتے ہیں تو اپنا سودا لے کر جاتے ہیں نا، کچھ بنا کے
ہے نا, یا سبزی ہے یا کوئی چیز جو ہے دستکاری وغیرہ سب بنا کے لے کر جاتے ہیں, وہاں رکھتے ہیں چھوٹا بن کر. وہ بڑا بن کر لوگ آتے ہیں, خرید لیتے ہیں, اس کے بدلے میں پیسہ دیتے ہیں, اس سے ضرورتیں پورتی. ایسے جو ہے مسجدوں کو قیام کرایا گیا کہ یہاں پر باہر کے عمل لانا ہے. کا باہر کے عمل کیا ہے؟ تجارت کے عمل, نوکری کے عمل, گھر میں ہو وہاں کے عمل, رشتہ داری میں ہو وہاں کے عمل. عمل کسے کہتے ہیں یہ بات سمجھ لو. جسم کے 7 اعضاء کی حرکت کا نام عمل ہے. زبان, آنکھ, کان, دماغ, 4 اوپر ہیں, ہاتھ پیر شرمگاہ. یہ اللہ کی مرضی پر یا غیر ان کی حرکت کا نام عمل ہے. اب یہ اللہ کی مرضی والے عمل بن رہے ہیں کہ ناراضگی والے عمل بن رہے ہیں. ان عمل کو یہاں پیش کرنا ہے. اللہ کے یہاں سبب نہیں پیش کیا جاتا ہے میں نے دکان کی ہے اس میں برکت ڈال دے, اس میں مال دے دے. نہیں, میں نے حضور والا عمل کیا ہے. آپ نے کہا تھا حضور والے عمل کے زندہ کرنے کے لیے کہتے ہیں. اب میری یہ ضرورتیں ہیں, میرے بچوں کی, میری جو بھی ضرورتیں, میرے یہاں بیماری, پریشانی, جو بھی, اب اللہ سے کہو. فرض نماز کے بعد کہو. صحابہ کے ہاں تو فرض نمازوں کے لیے اپنی حاجتوں کو اٹھا کے رکھتے تھے. جیسے 11 بجے کوئی کام بتایا گھر والوں نے کہ یہ بچہ بیمار ہے, یا یہ سودا, یہ پیپے میں آٹا نہیں, یا یہ, تو کہتے تھے کہ ابھی 2 گھنٹے اور رکو, ابھی تو نماز کے لیے ہم جاتے ہیں, وہاں کہہ دیں گے. اتنا پکا. جیسے یہاں پر ہم لوگ کیا 12 میں کی جانتے ہیں, تو پرچہ وغیرہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, لا ہم کہتے ہیں تو ہم دوا لا دیں محمد 12 کی جیبیں کروا. ایسے وہ کہتے تھے, اتنا پکا یقین, اور یہاں سے بنوا لیتے تھے. تو ہم بنوا لیں گے تو ہمارا, دیکھو بات یہ نہیں, اللہ تو روزی دے گا ہی. جو اللہ کو نہیں مانتے گا ان کو نہیں مل رہا ہے, مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے, مگر یقین ان کا گڑبڑ ہے. تو دنیا کی زندگی بھی تنگ ہے اور آخرت بھی بن ہے. ہم اللہ سے جب لے لیں گے تو ہمارا یقین بن جائے گا. دیکھو دعوت سے ذہن بنتا ہے. جب تک قدرت ظاہر نہیں ہوگی, جب تک قدرت نہیں ظاہر ہوگی تب تک جو ہے ہم کہتے رہیں گے کہ اللہ کرتے ہیں, مگر قدرت ظاہر ہو جائے تو پھر جیسے قدرت ظاہر ہوئی کس کی, ابراہیم علیہ السلام کی بوری آٹا بن گئی کہ نہیں. مایوسی کی دلیل ہے, مٹی بتاؤ کوئی کھائے والی چیز ہے. گئے کام پر کچھ نہیں ملا, شام کا کہنے لاؤ مٹی لی ہے چلن. اب یہاں لے گیا, دن بھر کو کام ملا نہیں, بیوی نے جو ہے وہ چادر بچھا دی کہ آرام کر لو. آرام کے بعد جو ہے جگہیں کہیں کہ روٹی کھا لو, کہیں روٹی کہاں سے, کہیں آپ جو آٹا لے کے آ رہے ہو. قدرت ظاہر ہوگی نا. ایک صحابی رہے, وہ تو 3 درہم ان کے پاس تھے, انہوں نے صدقہ کر دی تھی. باندھی جو ہے عیسائی دی, ناراض ہوئی کہ بتاؤ 3 ہی درہم ہے, روزے سے بھی ہے. اچھا صدقہ کرنے کے بعد چلے گئے. شام کو جو مغرب کی نماز کے بعد آئے تو کہا کھانا کھا لو. تو کہا کوئی کھانا کہاں سے آئے, کہہ رہے پہلے بتا دیا ہوتا. بتاؤ بستر پر تمہارے 300 درہم دینار رکھے ہوئے ہیں, اور بتاؤ بتایا بھی نہیں, پڑوں سے ادھار لے کر ہم آئی. تو کہا اللہ کی بندی 3 تھے, 3 آپ کے سامنے تو ہم نے صدقہ کر دیا تھا. تو ان کی حیرت کو دیکھ کر باندھی سمجھ گئی, جب کوئی آدمی رکھا نہیں تو وہ حیرت میں نہیں آ جائے گا. کہا اچھا یوں بتاؤ تو کہ رکھے نہیں, چلو دکھاؤ من. وہ بستر کا دامن پلٹیز اور 300 اثر پھر ہیں. تو وہ حیرت سے, جو آدمی رکھا نہ ہوئی حیرت ہوئی نا, تو اس کی حیرت وہ باندھی دیکھ رہی تھی. تو ان کے ایمان کی تکمیل ہوئی کہ اللہ کرتے ہیں, عمل پر کرتے ہیں, اور یہ جنات توڑ دی تڑس رہی. تو خود کا یقین بنے گا اور اگلے والے کا اسلام میں آنے کا داخلہ ہوگا. تو اپنے ہمارے بچے ہیں, ہمارے پاس وسائل زیادہ ہوں, وسائل کچھ نہیں, اور ہمارے جیسے گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی تو کیا کہیں گے ابا, کہ ابا کے پاس وسائل کچھ نہیں ہے اور ان کے ذریعے سے ضرورتیں پوری ہوتی, تو کہاں سے لاتے ہیں؟ نہیں, اللہ کرتے ہیں, عمل پر لاتے ہیں, اللہ کے گھر سے لاتے ہیں. تو ہمارا تو ایمان بنے گا اور ہماری اولادوں کو اس میں آنے کا طریقہ داخلہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے. قدرت جب ظاہر ہوتی ہے تو خود کے ایمان کی تکمیل ہوتی اور اگلے والے کو آنے کا داخلہ ہوتا ہے. تو قدرت کو سمجھا جائے, سب چیز قدرت سے ہو رہی. اللہ شکل سے دکھلا رہے ہیں, تم نسبت کہاں سے جوڑو گے؟ بچہ جو ہے عورت سے دکھائی دے رہا ہے, گلہ کھیت سے دکھائی دے رہا ہے, پانی بادلوں سے دکھائی دے رہا ہے. ان کا سب کا انکار کرنا ہے تو قدرت تک پہنچو گے کہ دکھائی دے رہا ہے مگر یہاں سے نہیں, وہ غیبی نظام کام کر رہا ہے. اور یہ جو ہے تھوڑا مشکل ضرور ہے, اس لیے کہ دیکھو دن ہے, ابھی ہم کہیں گے رات ہے, تو آپ لوگ چونکہ ہم آپ کے امیر ہیں تو مسکرات ہو گئے ہیں نا, کہا یہ رات کہاں ہے, کہا کہ رات کہاں ہے, مگر جب 2-4 مرتبہ گیا نہیں راتے ہیں تو کہیں ہو سکتے راتے ہو, اتنے ہے بھائی, اس سے کام بنت ہے کہ نہیں. بچپن سے جو ہے یہی تو دیکھیں, یہی سے تو جوڑتے ہو, ابھی کا انکار کرایا جا رہا ہے.
کہ اس سے نہیں ہو رہا ہے تو کتنا مشکل ہے. دن پھیلا ہو کہا جاتا ہے رات آئے. مگر جب ہم کہیں گے زبان ہمارے اختیار میں, اللہ نے کہا تمہارے اختیار میں زبان ہے, کہا ہے زبان ہے. قولوا قولا سدیدا, حدیث کے اندر آیا سب سے زیادہ انسان کے اوپر حالت جو ہے زبان کے بول سے آتا ہے, اللہ کے غیر سے جہاں نسبت. تو یہ اتنا خراب جملہ ہے کہ پورے دنیا میں اس کے زہریلے جانور ہیں, اس پر یہ غالب ہو جاتا ہے. تو بتاؤ دن رات پھاک بکا جاتے کہ نہیں, حکومت نے یہ کر دیا, فلانا یہ کرے گا, دھماکہ یہ کرے گا, یہ دوا یہ کر رہی, ڈاکٹر نہ ہوتا مر جاتے ہے نہیں. یہ سارے جو ہے, اور ٹھنڈے پانی زکام ہو گیا ہے نہیں, لو لگ گئی, بخار آئے گی. ارے بخار الگ مخلوق ہے, لو الگ مخلوق ہے. اللہ دیتے ہیں, نسبت تم کہاں سے لگاؤ گے؟ اس لیے بات کو سمجھو. کہے کے لیے ہے دنیا میں, کہے لیے بھیجے گے؟ لمبے لمبے مالے پڑھے کے لیے, اللہ کی پہچان. لمبے لمبے مالے سے یہ اندر نہیں آ جائے گا, بولنے سے آئے گا. اگر لمبے لمبے مالے سے آ جاتا تو کونے میں, اس لیے کہا گیا چوتھا کلمہ مسجد کے کونے میں پڑھے 10 نیکی کتنی, اور بازار میں پڑھے کتنی 20 لاکھ نیکی کا ہے. چونکہ شکل کی تردید ہے اس کا, چونکہ کلمے کا ہم مفہوم جانتے نہیں چاہتے, وہاں ان کی تردید ہے. اس لیے ظاہر کے خلاف بولنے کی مشق کیا جائے نہیں. جہاں جہاں سے مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں جھٹلانا ہے. آنکھ غلط دیکھ رہی ہے, دور تک آسمان دیکھو زمین سے ملا ہوا کہ نہیں ملا ہوا ہے, تو یہ زمین سے ملا ہوا ہے. جو بلندی یہاں ہے وہی امریکہ میں ہے. ٹرین کی پٹری پر کبھی کھڑے ہو, مشاہدہ کر لو, تجربہ ایسا لگا تو بالکل بلاک ہو گئی آگے چل کے دونوں. تو یہ کیا سچائی ہے؟ اگر ایک سود کا فرق ہو جائے تو ٹرین پٹری سے باہر ہوگی, ہزاروں آدمی مر جائیں گے. یہ نظر کا دھوکہ ہے جو دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں سے ہو رہا ہے. ان کا انکار کرنا ہے. جب ان کا انکار کرو گے جو اپنے اختیار میں, اور مشق کرو گے کہ نہیں یہی سچ ہے, یہی حق ہے, اور پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ تیرے غیر کو ہم نے پوری زندگی جو ہے جگہ دیا ہے, یہ دل تیرے رہنے کی جگہ تھی, مجھ سے بڑا کون پاپی تیرے دل کو گندا کر دیا. تو اللہ کے سامنے رو رو کے مانگو گے تو کیا اللہ کو درد نہیں آئے گی کہ 30 زمین و آسمان میں تیری کروڑوں نعمتوں کو استعمال کیا اور نسبتیں تیرے غیر سے ہم جوڑتے رہے, مجھ سے بڑا کوئی پاپی نہیں ہے اور تجھ سے بڑا کوئی کریم نہیں, تو رونا شروع کر دو. کاہے کے لیے دعوت کی محنت ہے؟ اس لیے یہ جو چیز جو ہے حضرت جو ہے 2-2.5-3 گھنٹے بیان کرتے تھے, وہ کہتے تھے یہ چیز اگر لانے کے لیے تم اللہ کے راستے میں, تو تمہارے 4-6 مہینے نکل جاؤ. کم میں اگر یہ چیز آ جائے تو کم میں واپس آ جانا, مگر ہم چیک کریں گے 2 دن میں آ جائے تو 2 دن میں, اور اگر یہ مقصد نہیں تو 2 دن نہ چاہیے. کتنے بدنام نہ کرو تبلیغ کو. آج چلا 4 مہینہ لگانے کو وہ بات ہی نہیں چلتی, سب عمل کی بات چلتی ہے, ایمان کی بات نہیں چلتی. اب تو دعوت کی دعوت دی جا رہی, کہا کہ ایمان کی دعوت نہیں دی جا رہی, ایمان کا لفظ آتا ہے. ارے ایمان کھولو تو کیا چیز ہے بابا, بھائی کون چیز چڑیا ہے بھائی؟ جب ایمان کھولو گے تو وہ خود کے بھی کرے گا نا, خود کے بھی خلاف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی ہائی لیول کی بات نہ ہو, ہے نا, مجمع سب طرح کرنا ہے, وہ بہانہ بناتے ہیں. سرکیات بولا ہے, بہانہ بناتے ہیں. کہا وہ لڑکے کا لے کے کہیں کہا بڑے میاں تم ہو میلہ دے, کہیں میلہ نہیں, پوتونا نہیں مانا رہا, پوتونا نے آنکھی سے کہہ گے رہا, ہڑیا لیا ادھر سے آئے رہے, کہیں کہاں بات ہے, کہاں بابا ہڑی کہاں میلہ دے کے گئے رہا, کہیں نہیں ہاں میلہ نہیں, گھر میں عورتیں آئے نہیں مانی کا ہڑیا لیا, ہڑیا نہ سے آنکھی سے کہہ گئے. تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ بہت آئی ہے اور مجمع جو ہے وہ لے لے گا, ہاں اصل میں بیچ میں روڑا بنے ہوئے ہیں, یہ نہیں لینے دیتے ہیں, گمراہ کر دیتے ہیں. عوام سب سمجھ رہی, وہ اسباب سے اتنا پست ہے, وہ سب سمجھ میں آ رہی. اچھا یہ اتنا بول چکے ہیں تو ابھی سوچتے ہیں کہ بھائی سامنے یہ بات آئی, تو اگر یہ بولیں گے تو کہیں گے پہلے کیوں نہیں بولا تھا, پہلے تو سب شرک بتایا ہو کہ جاؤ خوب محنت 3 دن کی ہو, 27 دن ہے نہیں, تو وہ 3 دن آگے موقع ملیے, دسترخوان پر کہا کرنا خوب بڑی جو ہے کھانا کھاؤ, اور اس سے جو خون بنی ہے, بتاؤ کھانا کھانے سے خون بنتا ہے, تو اب سب شرک بولی نہیں, تو ابھی توحید کہاں بول پئی ہیں, ان کے خود کے خلاف جا رہی ہے. اس لیے جو ہے دیکھو جہاں مواد نہ ہو تو پاؤں دن بھر دباؤ گے پوری رات, جیسے تمہارا پوتا ہے تو پوری رات وہ پاؤں دباؤ کرے, مگر جٹھو مواد جن سے طبیعت تو مواد دبا گوا مواد دبا گوا تو نہ چلا ہٹ بچی. پہلے کہا رہے ہیں قطرے سے, قطرہ اور ذرہ اور سمندر, جبریل, یہ سب بتاؤ نا, اس سے کچھ نہیں ہوگا, ان کا انکار کر رہا ہے.
تو یہ ہمارے درمیان کی نہ قطرہ ہے، نہ چیٹی ہے، نہ ذرہ ہے، نہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے درمیان کے، ہمارے درمیان کے جو سبب ہیں وہ دکان، تجارت، ملازمت، اولاد، یہ ہے. تو اتنی بڑی شکل کا انکار کر رہے ہو. جبریل کی شکل اتنی بڑی ہے کہ ایک پر کے نوک سے دنیا پھینک دے. تو اتنی بڑی شکل کا انکار کر رہے ہو. اب دکان سے ہو جیے، جب جبریل سے نہ ہوئیے تو دکان سے ہو جیے، اولاد سے ہو جیے، باپ سے ہو جیے، تو چلاٹ کھائے. اب خود کے اسباب پر آئیے نچوڑ. اس لیے اس کو بولنا ہے، بورے نہیں بننا ہے. تو پھر جو ہے یہی 2 رکعت میں نماز میں سلیمان علیہ السلام کو 2 رکعت نماز پر کہیں نہ اس سے پہلے اور نہ بعد میں. اتنی بڑی حکومت نہ پہلے دی ہے ہو نہ بعد میں. 2 رکعت نماز پر لے لینا ہے. آج کتنا بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں نا، سر کی درد نہیں دور ہو پا رہی، 2 روٹی بوٹی کا مسئلہ نہیں دور پا رہی. تو بتاؤ یہ قبر میں جو ہے یہ نماز کہاں کام دے ہے؟ تو الگ ہی دھری رہے نماز شروع ہو جائے. تو یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں. ارے بھائی اس کو بتاؤ بھائی، نماز کی شرائطیں بتاؤ. تو شرائط پہ ہم کہتے ہیں نہیں، نیت تو کم سے کم ہو جائے گی کہ نہیں. بات یہی ہے، یہی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے. اب ایک بتایا نا جا بھیا پڑھا کرو، ہاں جیسے وہ پاوا ہے نا دیر سبیر پڑھا کرو. تو پڑھا تو ہے نہیں، وہ رہن نہ جی پڑھے والا اتنی مار پڑت چلے. ابھی جو آدمی گھسٹ بھائی رگما سے رگڑا جاتے جو ہاتھ نہیں رہی چاہیے تو کرنے والا رہنا رہی چاہیے. تم پڑھوا ہوا کرو، جے مرتبہ آئی ہے تو مرتبہ مار پڑی ہے. تو کم سے کم نیت کر لے تو ابھی فوراً تو آئے نہ چاہیے یہ چیز اللہ کے گھر سے. 13 برس صحابہ کا لگ ہوا مگر ہم کا لوگوں کا اتنا نہ لگے. اس لیے وہی بڑی تو بڑا امتحان رہا ہے. تو تھوڑا بول رہی ہیں تو تھوڑا حال لاوت ہے. کہاں گھبرانے کی بات نہیں. ایپر جب وہی ہو یہ لین پہ. اگر ایپر لین پر نہ آئے تو لوگ کہا کہتے ہیں آجمائش نہ بوال ہے ان کے اوپر. جو بولی ہے ای لین پہ ہیں تو ان کے اوپر حال ہے. تھوڑی سی بیماری، تھوڑی سی بھوک، تھوڑی سی پریشانی، بھائی پر جم جاؤ. اور دیکھو ایسا طریقہ نہ اختیار کیو. حال جو ہمیں تو امام الانبیاء کے اوپر سارے حال ڈالے گئے قیامت تک آنے والے انسانوں کے اوپر. اور امام الانبیاء کے اوپر جو حال آئے تو آپ نے جو آپ کے اوپر حال آئیں گے وہ امام الانبیاء کے اوپر آ چکے. تو آپ نے اس حال کو کیسے دور کرائے؟ بھائی اسی کا نام دین ہے. اور اس کا غلط طریقہ نہ استعمال کرو کہ حال آئے ہیں تو اب کہاں جان. تو امام الانبیاء کی زندگی دیکھو، اب اس حال کو کیسے دور کرایا ہے. بس اس کے ذریعے سے تم دور کروا لو. اور شکل لگا دی ہو تو 2 گولی کھا لی ہو تو جانی نہ پی ہو کون گولی سے نہیں فائدہ ہوا. بس سر میں درد ہے، 1 گولی عید دین، 1 گولی عید دین، اور دونوں لگائی دی ہیں. اور ہم سے پوچھا تو سر میں درد ختم ہو گئی، سر میں درد ختم ہو گئی. تو یہ بروفین دین ہے کمبی فلم دین ہے. اور آپ کہیو بروفین سے فائدہ ہوا کہ کمبی فلم سے. تو ہم تو سوچ میں پڑ جی بات کہ یار پہلے یہ دین نہیں ان سے اب دونوں کھائے پڑے ہیں. تو آخر میں پر ہو جی با کہ بروفینو آدھا بڑھبا ہے نا، آدھا بروفینو سے نہیں ہوا ہے، آدھا کمبی فلم سے. تو آج یہی دونوں چیزیں لگائیں اللہ غیر اللہ اور پوجا جاتے تو نہ. تو اب سوچ میں پڑیں کہ اللہ سے نہیں ہوا کہ غیر اللہ سے ہوا. تو آدھا لے کہ آدھا وہ اللہ کی ہی نہیں مگر ان کے ذریعے کی ہی نہیں. تو آدھا کرتی ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے صفات میں شریک نہ کی. ہو حال آنے پر ہم نے صفات میں بات سمجھ میں آ رہی تو مغرب بعد پھر بات ہوئی ہے انشاءاللہ ہے نا. اگر یہ بات لے لو گے تو ساری پریشانی دور ہو جائے گی. جو کہتے تھے ان کو لاؤ غربا کو، ان کو کرنا نماز پر دلاؤ، پوری دنیا میں فری ہے. ہاں ابھی یہ میواتن کی یہاں دیکھو ابھی وہ دن ہوا رہا 1,20,00,000 کی جماعت ایک آدمی کا خرچہ کتنا. اور یہ میواتی کو نا یہاں تک ان کی لنگی چڑھ جاتی ہے.